اینکر پرسن عمران ریاض خان 2-4 روز سے لاپتہ ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کہاں پر ہیں؟ ہیئرنگز چل رہی ہیں۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمان کے لیے ٹریول کر رہا تھا، پولیس نے وہاں سے اس کو جو ہے اریسٹ کر لیا۔ پھر بعد ازاں ایک ایم پی او سامنے آیا، ایم پی او آرڈر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے۔ دے ڈونٹ نیم دا اتھارٹی، دے ڈونٹ نیم دا پرسن، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایئرپورٹ کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی۔ جیل اتھارٹیز کو جب پوچھا گیا تو جیل اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض کو تو انہوں نے اسی رات کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا تھا، 11:15 11:30 بجے جو ہے وہ اسے ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ غیر یقینی پاتے ہوئے عدالت نے سارا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا، متعلقہ تھانے سے بھی اور جو ہے متعلقہ جیل سے بھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ آج عدالت میں چلائی بھی گئی، بالکل ٹوٹوس پہ تھی اور مختلف جگہ سے جوڑ کے چلائی گئی تھی، نہ ٹائم آ رہا تھا نہ تاریخ آ رہی تھی۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی سننے میں آیا، بہت جو ہے وہ سخت ریمارکس تھے۔ السلام علیکم جی، پبلک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میں ہوں ارسلان اعظم۔ اینکر پرسن عمران ریاض خان 2-4 روز سے لاپتہ ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کہاں پر ہیں؟ ہیئرنگز چل رہی ہیں، عدالت میں بھی جو ہے وہ سماعت ہوئی آج۔ اسی حوالے سے ان کے وکیل جو ہے رانا عبدالمعروف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا عدالتی کارروائیاں ہیں؟ ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، پہلے تو آپ سب کو جو ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ عمران ریاض سیالکوٹ ایئرپورٹ سے عمان کے لیے ٹریول کر رہا تھا، جس کو سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور پولیس نے وہاں سے اس کو جو ہے اریسٹ کر لیا۔ پھر بعد ازاں ایک ایم پی او سامنے آیا، ایم پی او آرڈر ڈپٹی کمشنر کی طرف سے، جس کے اندر انہوں نے اس کی اریسٹ کو ویلیڈیٹ کیا اور جیل اتھارٹیز کے حوالے کر دیا۔ میں یہاں پہ یہ نقطہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا چلوں کہ اس کو جب مارننگ میں گرفتار کیا گیا تھا وہ اس کی ان لافل اریسٹ تھی، اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی ایسی جو ہے وہ ایف آئی آر، کوئی مقدمہ، کسی طرح کا کوئی ایم پی او ڈیٹینشن آرڈر اس وقت ان پلیس نہیں تھا جس کی بنیاد پہ پولیس اسے اریسٹ کر سکتی۔ پولیس جو ہے وہ اس بارے میں ایک بڑا بیس لیس سا جو ہے وہ ایک اپنا گراؤنڈ لے کے آتی ہے کہ جی ہمیں ایئرپورٹ اتھارٹیز کی طرف سے ایک کمپلینٹ موصول ہوئی کہ عمران دے ڈونٹ نیم دا اتھارٹی، دے ڈونٹ نیم دا پرسن، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں ایئرپورٹ کی طرف سے ایک کال موصول ہوئی۔ اب وہ جو کال موصول ہوئی ہے، اگر 15 کال کا ریکارڈ نکلوا لیا جائے تو میں اس بارے میں جو ہے وہ کافی اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں نکلے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ بعد ازاں ایک جو ہے وہ ایم پی او آرڈر ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے جاری ہوا، جس میں انہوں نے اس کو آڑ بناتے ہوئے جیل اتھارٹیز کے حوالے کر دیا۔ جیل اتھارٹیز کو جب پوچھا گیا تو جیل اتھارٹیز کا یہ کہنا ہے کہ عمران ریاض کو تو انہوں نے اسی رات کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ پھر سے اٹھ جاتا ہے، جیل مینول کے مطابق سنسٹ کے بعد قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، مگر یہاں پہ جو ہے وہ عجیب اتفاق سامنے آتا ہے اور عجیب قسم کے جو ہے وہ انکشافات سامنے آتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کو 11:15 11:30 بجے جو ہے وہ اسے ریلیز کر دیا گیا تھا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ عدالت نے اپنی پروسیڈنگز میں ان کی تمام کی یہ جتنی باتیں تھیں، جتنی وضاحتیں تھیں، ان کو غیر یقینی پاتے ہوئے عدالت نے سارا ریکارڈ جو ہے وہ طلب کیا، تھانے سے بھی، متعلقہ تھانے سے بھی اور جو ہے متعلقہ جیل سے بھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج تک منگوائی گئی، سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ آج عدالت میں چلائی بھی گئی، اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو اگر دیکھا جائے، ملاحظہ کیا جائے، آپ کے جتنے بھی صحافی بھائی وہاں عدالت میں موجود تھے انہوں نے بخوبی جو ہے اس بات کو نوٹس کیا ہے کہ ایک تو وہ بالکل ٹوٹوس پہ تھی اور مختلف جگہ سے جوڑ کے چلائی گئی تھی، وہ اوریجنل جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگز پرابیبلی نہیں تھی۔ پھر دوسرا اس کے اوپر ٹائم سٹیمپ بھی نہیں تھی، نہ ٹائم آ رہا تھا نہ تاریخ آ رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جیل اتھارٹیز کی طرف سے کسی طرح کی ممکنہ فیبریکیشن کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، اور جو اندر سے جب عمران ریاض باہر نکل رہا تھا اس کے ساتھ ایک بلو شلوار قمیض میں بھی ایک آدمی باہر نکل رہا ہے، تو اگر پولیس جو ہے وہ ہماری نیک نیتی سے اس کے اوپر اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے اور تفتیش کرے تو بالکل ان کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں نے وہاں سے جیل سے اس کو اٹھایا اور اغوا کر کے لے گئے ہیں، اس کو اغوا میں اس لیے ٹرم کر رہا ہوں کہ وہ ریلیز ہونے کے بعد فیملی کے پاس آیا نہیں ہے، دوستوں سے ملا نہیں ہے، کسی کے رابطے میں نہیں ہے۔ آپ جو وہ سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں ایک بہت بڑی آواز جو ہے وہ لوگوں کی، صحافیوں کی، ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے جو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سی سی ٹی وی کی بات کی جائے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ٹھوس ثبوت اور گراؤنڈز کی اگر بات کی جائے، کن بنیادوں پر صرف پولیس یہی کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے کسی ادارے نے کہا ہے، ہمیں اے ایس ایف نے کہا ہے، ہمیں ایئرپورٹ سیکورٹی، یہ بھی نام واضح نہیں کیا گیا، تو آپ کے پاس کیا گراؤنڈز ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو گراؤنڈز موجود ہیں، ہمارے پاس تو ہمارا تو مدعا ہی جو ہے وہ فیملی کا پہلے دن سے یہ ہے کہ اس کو ان لافلی ڈیٹین کیا گیا ہوا ہے،
اس کی جو ایئرپورٹ سے اریسٹ لی گئی تھی وہ بھی ان لافل تھی، اور اس کے بعد اگر کسی بھی پروسیڈنگ میں اس کی اریسٹ کو زبردستی ویلیڈیٹ کر کے اگر جو ہے وہ اس کو جیل اتھارٹیز کے حوالے بھی کیا گیا ہے تو وہ بھی ہماری نظر میں ان لافل اس لیے ہے کہ وہ بنا کسی جینون یا سالڈ یا سبسٹینشیل گراؤنڈ کے ایم پی آرڈر انہوں نے جاری کروایا ہے، جس کا سچائی یا حقیقت سے دور دور تعلق نہیں۔ ایک آدمی جو ایئرپورٹ سے ٹریول کرنے کی غرض سے جو ہے وہ پہنچا ہو ایئرپورٹ پہ، وہاں سے اپنا بورڈنگ پاس جاری کروا چکا ہو، اپنی اس کی ریٹرن ٹکٹ اس کے پاس موجود ہو کسی دوسرے ملک کی، اور وہاں سے آپ اس کو گرفتار کر لیں ان بنیادوں پہ کہ ایک آدمی، یہ جو صحافی عمران ریاض ہے، اس الزام کے ساتھ کہ صحافی عمران ریاض ہے وہ سیالکوٹ میں اس نیت سے آیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آ کے اکسائے گا، یہاں پہ انتشار پھیلائے گا، اس کی وجہ بنے گا، لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ اس سچویشن اس کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو اس کو 30 دن کے لیے نظر بند کیا جائے۔ یہ اس طرح کی مضحکہ خیز جو ہے وہ سٹوری بنانا، یہ قطعی طور پہ کسی طرح کی ویلڈ، سبسٹینشیل یا جسٹیفائیبل گراؤنڈ نہیں ہے کسی کو بھی نظر بند کرنے کی حد تک، اس میں زیرو ایویڈنس ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ کہا گیا چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی سننے میں آیا، بہت جو ہے وہ سخت ریمارکس تھے، اور کیا چیف جسٹس صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی پی او اور جتنے بھی پولیس کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ، ریکارڈنگز کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہو؟ عدالت نے جب ان کی باتوں کو غیر یقینی پایا تو عدالت نے اوریجنل ریکارڈ تھانے سے بھی طلب کر لیا اور اسی طرح جیل سے بھی طلب کر لیا، جس کو آج باقاعدہ طور پہ عدالت نے پیروز کیا، اور ایس ایچ او کے جو زبانی بیانات تھے اور جو حقائق اس نے اپنے روزنامچے میں لکھے ہوئے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس تھے، جس کی بنیاد پہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے نہ صرف اس کے اس ایکشن کو ریپریمانڈ کیا بلکہ اس کو سسپینڈ کرنے کے آرڈر بھی جاری کر دیے، اور شو کوز نوٹس بھی سرو کر دیا کہ کیوں جو ہے وہ اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ کیوں نہ شروع کی جائیں، جس کے اوپر شو کوز نوٹس پہ جواب انہوں نے 7 دن کے اندر مانگ لیا ہوا ہے آلریڈی، اور بعد ازاں ڈی پی او صاحب نے بھی جو سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے رکھی وہ بھی جو پولیس کا ریکارڈ ہے اس سے میچ نہیں کر رہی تھی، جس کے اوپر عدالت نے اگین اپنا اظہار برہمی کیا ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی اور متعلقہ ڈی پی او صاحب کو بھی، اور انہیں باقاعدہ طور پہ وارن کیا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی وہ اس میں کسی بھی متعلقہ جو ہے اس اللیگل یا ضابطے کی خلاف ورزی میں جو ہے وہ اگر انوالو پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے جو آج کیس کو ایڈجرن کیا گیا، مستقبل کی کیا کارروائی اور کیا جو ہے فالو اپس کیا ہوں گے، اور ان کی بازیابی کو کیا عدالت یقینی بنا پائے گی؟ عدالت سے ہمیں مکمل اطمینان ہے، ہمیں بھی، فیملی کو بھی، اور باقی جتنی آڈینس جو ہے وہ کورٹ میں موجود تھی۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ابھی تک کارروائی کو بڑے مؤثر طریقے سے اور انتہائی جو ہے احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارا اس عدالت پہ مکمل اعتماد بھی ہے اور اطمینان بھی ہے کہ ہمیں اسی عدالت سے جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ انصاف ملے گا، اور عمران ریاض خان جو ہے وہ اسی عدالت کے حکم کے ذریعے سے جو ہے وہ بازیاب بھی ہو پائیں گے۔ آج کی کارروائی میں جو ڈی پی او صاحب ہیں متعلقہ، انہوں نے عدالت کے سے ٹائم جو ہے وہ اس کی ریکویسٹ کی ہے، ٹائم کی مانگ کی ہے کہ وہ اپنی ہر کوشش کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی بازیابی کو اور اس کے ویئر اباؤٹس کو جو ہے وہ ٹریس کرنے میں پہلے اور پھر اس کو بازیاب کرانے میں وہ بھی بحفاظت وہ کامیاب ہوں گے، یہ انہوں نے مکمل ایشورنس دی ہے عدالت کو، جس ایشورنس کی بنیاد پہ ہم نے جو ہے وہ عدالت سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں اگر ان کو ٹائم دے دیا جائے 24 آور کا تو ہمیں قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر ہم زیادہ لمبے ٹائم پہ اگری نہیں کریں گے۔ مگر ڈی پی او صاحب کی طرف سے 48 آورس کی ریکویسٹ کی گئی عدالت کو، اور یہ مزید یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ متعلقہ ایجنسی کو ہیڈ کو بھی جو ہے وہ مل آئے ہیں، ان سے بھی جو ہے وہ معاونت کی ایشورنس لے آئے ہیں، اور اس دوران میں تمام شہر کے CCTV فوٹیجز، تمام جو ہے وہ موٹر وے کی CCTV فوٹیجز اور جو جیل کی CCTV فوٹیجز ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی جو ہے وہ اس کا NVR یا DVR جو ہوتا ہے وہ اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، اور وہ ہر صورت اصل مجرموں کی نشاندہی کر پائیں گے۔ جو لوگ وہاں جیل سے نامعلوم افراد کی شکل میں جو ہے وہاں سے عمران ریاض کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، اس کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ مکمل شناخت ہوگی، ان کو نہ صرف مکمل شناخت ہوگی بلکہ ان کو ان کے منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا اور ان کے سزائیں دلوائی جائیں گی، اور عمران ریاض کو بحفاظت عدالت کے سامنے ریکور کر کے
پیش کیا جائے گا. انہی ایشورنسز پہ کورٹ نے جو ہے وہ پھر کیس 18 تاریخ کے لیے ایڈجرن کر دیا ہے, اور کورٹ بھی جو ہے وہ اس دوران میں 2 دن کی چونکہ چھٹی پہ تھی, اس لیے ہمارے پاس بھی اس سے اگری کرنے کے علاوہ چوائس بھی نہیں تھی. تو عدالت نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اپنی واپسی پہ کیس کو فکس کر لے, اور کیس 18 تاریخ کے لیے 18 مئی کے لیے جو ہے وہ فکس ہو گیا. بہت شکریہ جی. رانا عبدالمعروف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران ریاض خان کی جو رہائی کے حوالے سے, ان کو نظر بند کرنے کے حوالے سے, ان کی گرفتاری کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے اس وقت ٹرینڈ سیٹ ہے. ہم دعاگو ہیں کہ انصاف جو ہے وہ پریویل کرے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.